खुशामदीद है आप सभी का एक बार फिर से जेके न्यूज़ पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। नाज़रीन, धारा 370 ख़त्म होने के बाद कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी। क्या कुछ डेवलपमेंट है? क्योंकि उसके बाद बहुत सारे ऐसे यहाँ पे जो कहा गया है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ अब लाई जाएगी और उसके बाद जो यहाँ की जो बेरोज़गारी है उसको ख़त्म किया जाएगा। लेकिन ज़मीनी सतह पे क्या हकीकत है? हमारे साथ मौजूद है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के को चेयरमैन फ़ारूक डार साहब। काफ़ी कुछ नज़र है इनको मार्केट पे। फ़ारूक डार साहब इनसे तफसीरन बात करेंगे क्या कुछ 370 के बाद जो है डेवलपमेंट होगी। फ़ारूक साहब बहुत बहुत खुशामदीद और आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। फ़ारूक साहब बताइएगा कि 370 ख़त्म होने के बाद मरकज़ी सरकार ने कहा कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। उसके बाद पहले जो LG है GC मुर्मू को यहाँ पे लाया गया और उसके बाद जो है मनोज सिन्हा को यहाँ पे तैनात किया गया और उनका एक ही मोटिव था कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए। और उससे पहले एक जो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एडवाइज़र्स को भी चेंज किया गया। तो क्या लग रहा है आपको, क्या ज़मीनी सतह पे डेवलपमेंट होगी? एक्चुअली मैं एक चीज़ करूँगा आपको, क्योंकि आपने डेवलपमेंट के बारे में बात की। हर एक शहरी का ख्वाब है जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होनी चाहिए, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो जम्मू हो। जब धारा 370 ख़त्म हुआ, 35 ख़त्म हुआ 5 अगस्त 2019 को, लोगों को उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन थी डेवलपमेंट के हवाले से, रिहैबिलिटेशन के हवाले से, क्योंकि जो ऐलानात हुए दिल्ली सरकार की तरफ से हम यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे, जो 70 साल से लोगों ने नहीं देखा उसके ज़्यादा हम करके देंगे अपनी तरफ से यहाँ पर। अच्छा, मगर जब वक्त आया डेवलपमेंट के हवाले से, पैसा इतना दिल्ली सरकार ने छोड़ा, मेरे ख्याल से इतना पैसा आज तक मैंने नहीं देखा अपने ठेकेदारी के पेशे में। कम से कम 25 साल हो गए मुझे ठेकेदारी के पेशे में, इतना पैसा आया दिल्ली सरकार की साइड से। और उसके साथ साथ जो मुर्मू साहब की जो पॉलिसी रही, अच्छी पॉलिसी रही उसकी भी, क्योंकि कम टाइम मिल गया मुर्मू साहब को यहाँ पर एज LG। उसके बाद हमारा जो नया LG आया, उसके बाद जो इस वक्त LG है हमारे स्टेट का, मनोज सिन्हा साहब, ये एक अच्छा इंसान है, ये डेवलपमेंट के हवाले से सीरियस है और उसके साथ साथ ये पॉलिटिशियन है, उसके साथ साथ ये मरकज़ में मिनिस्टर भी रहा। एक एक्सपेक्टेशन थी लोगों को यहाँ पर, क्योंकि ये इस चीज़ को डेवलपमेंट के हवाले से ये डेवलपमेंट को हैंडल कर सकता है मनोज सिन्हा साहब। मगर बदकिस्मती की बात है, इसने काम किया है, इसने कोशिश की डेवलपमेंट के हवाले से, मगर ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग हैं मेरे ख्याल से जिन लोगों ने इस डेवलपमेंट को यहाँ पर बांध के रखा है। अफसरों में कुछ लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पर इस डेवलपमेंट को बांध के रखा है। मेरे ख्याल से अगर सरकार ने पैसा भी भेजा, सरकार ने अच्छा LG भी भेजा, सरकार को ये ख्वाब है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या स्टेट की सरकार हो, उसका ये ड्रीम है जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होनी चाहिए, कश्मीर में डेवलपमेंट होनी चाहिए। मेरे ख्याल से पॉलिसी में लचक लाने की ज़रूरत है। LG सरकार को भी पॉलिसी में लचक लाने की ज़रूरत है, दिल्ली सरकार को भी पॉलिसी में लचक लाने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से जो ख्वाब है दिल्ली सरकार को जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के हवाले से, वो तभी शर्मन ताबीर होगा जब दिल्ली सरकार की पॉलिसी में लचक आएगी। लचक क्या लानी है? जो एरोगेंट अफसर है स्टेट में, चाहे वो जम्मू में हो चाहे वो कश्मीर में हो, जिसको ये लग रहा है मैं फैसला ले रहा हूँ, मैं पावरफुल अफसर हूँ, जो मैं कहूँगा वही चलेगा, मेरे ख्याल से उन अफसरों को साइड लाइन करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से यहाँ पर 370 के बाद मेरे ख्याल से लोगों को मरहम लगाने की ज़रूरत है, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो रिहैबिलिटेशन पैकेज हो, चाहे उसके साथ साथ जितने भी वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं हमारे कश्मीर में उनको रेस्टोर करने की ज़रूरत है। चाहे पावर कट्स हो किसी जगह जहाँ पर 8 घंटे, किसी जगह 7 घंटे, मेरे ख्याल से उस चीज़ को भी दूर करने की ज़रूरत है। ये आकिब साहब कश्मीरी लोगों की एक्सपेक्टेशन है, मेरे ख्याल से तभी ये पूरा होगा जब सरकार इसमें सीरियस हो जाएगी। फ़ारूक साहब आपने कहा है कि दिल्ली यहाँ पे चाह रही है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए और LG चाह रहा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए और कुछ ऑफिसर्स हैं जो नहीं चाहते हैं। तो आप ये बताइएगा कि जब आप इससे पहले जो टेंडरिंग हुआ करती थी उसमें कितनी दिक्कत आ रही थी और आज कितनी दिक्कत आ रही है आपको जब टेंडरिंग होती है, या आज टेंडरिंग का ज़माना है तो कितनी दिक्कत आ रही है आपको? उस टाइम भी टेंडरिंग का ज़माना था, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की सरकार में टेंडरिंग यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हुई। हमने अच्छी तरीके से इस टेंडरिंग को एक्सेप्ट किया, मगर उस टाइम जो टेंडरिंग थी वो अच्छी तरीके से वो टेंडरिंग थी।
کیا اچھی طریقے سے ٹینڈرنگ کیا تھی، وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں لگاتی تھی اس ٹائم کی اسٹیٹ سرکار، چاہے وہ محبوبہ مفتی کی کولیشن سرکار تھی، چاہے عمر عبداللہ صاحب کی کولیشن سرکار تھی۔ ان کا یہ مقصد تھا ہمارا جو پیسہ ہے ایلوکیشن کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، فائنانشل ایئر تک یہ پیسہ ہمارا یوٹیلائز ہونا چاہیے۔ ان لوگوں نے یہاں پر چوریاں نہیں کی، ان آفیسروں نے یہاں پر چوریاں نہیں کی، ان لوگوں نے بھی یہاں پر ڈیولپمنٹ کی، مگر وہ سخت قانون نہیں تھے ان کی طرف سے۔ ان کی طرف سے قانون بہت آسان قانون تھے، ہر ایک ٹینڈر پارٹیسپیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا، چاہے وہ چھوٹا ٹھیکیدار تھا چاہے وہ بڑا ٹھیکیدار تھا۔ اس سے یہ ہو رہا تھا یہاں کی ڈیولپمنٹ نے رفتار پکڑ لیا تھا۔ جو آج کی ٹینڈر کی پیسہ بھی ہے، ٹینڈر بھی نکلتے ہیں، کیونکہ یہاں پر پہلے شکایت تھی ہمیں پیسہ نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد یہاں پر شکایت تھی ٹینڈرنگ نہیں ہوتی تھی۔ 2019 کے بعد یہ سچویشن چینج ہو گئی، پیسہ بہت ہے، پیسہ بھی بہت ہے، ٹینڈرنگ بھی ہو رہی ہے، مگر جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن لگائے جا رہے ہیں یہاں پر ٹینڈروں کے حوالے سے، آپ کا اگر 10 کروڑ کا کام ہم ٹینڈر نکالیں گے، 8 کروڑ روپیہ آپ نے کام کیا آپ کے کارڈ میں ہونا چاہیے، تبھی آپ کوالیفائی ہو جاؤ گے۔ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کم از کم 80% کام کارڈ پہ ہونی چاہیے۔ میرے خیال سے اس سے کوئی کوالیفائی نہیں کر رہا، اس سے بڑی کمپنیوں کو فائدہ ملتا ہے۔ اس میں دو چیز ہو رہے ہیں، ایک بڑی کمپنیاں کم از کم اگر ہم کسی پائپ کی ریٹ لیتے ہیں یہاں سے 1000 کی، بڑی کمپنیاں اس پائپ کی ریٹ لیتی ہے 5000، یہ ایکسچیکر کا لاس ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے، بڑی کمپنیوں کی ڈکٹیٹرشپ رہتی ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن رہتی ہے ان کی طرف سے، یہ پروجیکٹ جتنے بھی چل رہے ہیں یہ سفر ہو رہے ہیں۔ اس فاروق صاحب میں یہاں پہ آپ کو روکنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ 370 ختم ہونے سے پہلے بھی آپ نے بہت کام کیا اور اس کے بعد بھی آپ کام کر رہے، اور کتنا پیسہ جو ہے 370 پہلے 19 سے پہلے کتنا پیسہ آپ سرکار کے پاس ہے، اور آج آپ 370 کے بعد 2022 میں ہیں، تو کیا کچھ ان پیسوں کا کوئی پرسان حال ہے یا کوئی بات اٹھاتا ہے اس کی؟ کوئی نہیں بات اٹھا رہا ہے عاقب صاحب، کیونکہ آپ دیکھیں پچھلے 5-6 سالوں سے ہم آئے روز پرنٹ میڈیا میں بھی آتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا میں بھی آتے ہیں، اس لیبلٹی کے حوالے سے اب ہمیں بھی شرم آ رہی ہے بار بار یہ کہنا سرکار کو آپ پیسہ دیجیے۔ اب ہمیں اس ایل جی سرکار پہ ایکسپیکٹیشن تھی، کیونکہ 800 کروڑ کے اوپر وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ٹھیکیدار صاحبانوں کی، مگر بدقسمتی کی بات ہے ابھی تک وہ ریلیز نہیں ہوئی۔ ہم نے ان کو آپشن بھی دیا تھا، آپ فزیکل ویریفیکیشن کیجئے، جس جگہ کام ہے اس کو پیسہ ریلیز کیجئے ٹھیکیدار کو، جس جگہ کام نہیں اس کو مت آپ پیسہ چھوڑیے، مگر آج تک بھی یہ ایڈمنسٹریشن ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ اس سے یہ ہو گیا ڈیولپمنٹ پہ اثر پڑ گیا، کیونکہ جس ٹھیکیدار کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ ٹینڈر پارٹیسپیشن میں نہیں جاتا ہے، وہ ڈیولپمنٹ میں نہیں جاتا ہے۔ اس سے یہ لگ رہا ہمیں جتنی رفتار تھی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، میرے خیال سے یہ لیبلٹی جو رہی یہاں پر، میرے خیال سے اتنی ڈیولپمنٹ آج نہیں چل رہی ہے کشمیر کے حوالے سے، کیونکہ میں کشمیر کی بات کروں گا کیونکہ جموں کی مجھے انفارمیشن نہیں ہے۔ کشمیر کے حوالے سے اتنی ڈیولپمنٹ نہیں چل رہی، اتنا پیسہ ہونے کے بعد بھی۔ اگر یہ ٹھیکیداروں کو یہ پیسہ چھوڑے گے ڈیولپمنٹ رفتار پکڑے گی۔ آپ دیکھیں 2022 کا جو 2021-2022 کا جو ورکس پروگرام رہا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ایلوکیشن کے حوالے سے، کم از کم 40% 50% کشمیر سے لیپس ہوا ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ لیپس ہوا ہے، تو یہ بتائے گا کہ لیپس کیوں ہوتا، کیا یہ نااہلی اس کو کہا جائے یا یہ ٹینڈرنگ وقت پہ نہیں کرتے ہیں، اس کا کیا وجوہات ہو سکتے؟ اس کا یہی وجوہات ہے، میں نے کہا ایک پریشر اس وقت جو چھوٹے آفیسر صاحبان ہیں ہمارے، ان کے اوپر پریشر اس وقت ہے، کیونکہ اگر آپ نے غلطی کی آپ کو یہی کرے گی، سسپینڈ کرے گی۔ ان لوگوں نے اب میرے خیال سے یہی فیصلہ لیا، اب ہم کاموں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ یہی وجہ ہے یہ پیسہ یوٹیلائز نہیں ہو رہا ہے، یہ پیسہ لیپس ہو رہا ہے۔ اور دوسرا وجہ، کچھ آفیسر صاحبان ڈیڈ ووڈ ہے ابھی بھی اسٹیٹ گورنمنٹ میں، کچھ انجینئر صاحبان ابھی بھی ڈیڈ ووڈ ہے، کسی جگہ نان ٹیکنیکل آفیسر صاحبانوں کو بٹھایا گیا جن کو پتہ نہیں ہے اس پروجیکٹ کو کس طرح ہمیں چلانا ہے، وہ بھی ایک پرابلم ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ جب تک یہ چیزیں دور نہیں ہو جائیں گے میرے خیال سے تب تک
نہ دلی سرکار کا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے خواب شرمن تعبیر ہوگا، نہ اسٹیٹ سرکار کا تب تک خواب شرمن تعبیر ہوگا جب یہ چیزیں دور نہیں ہو جائے گی۔ نااہلی بھی ختم کرنی ہے ہمیں افسروں کی، اس کے ساتھ ساتھ ایک فری ہینڈ بھی دینا ہے ہمیں افسر کو، دبا کے نہیں رکھنا ہے ہمیں افسر کو، اس کو کام کرنے دینا، آپ کام کرو، ہاں اس کے کام کو پھر چیک کرنا ہے، اس کے ایکٹیویٹیز کو پھر چیک کرنا ہے، کیا اس کا کام صحیح ہے، اس کے کام کا سٹینڈرڈ صحیح ہے، وہ گورنمنٹ کا حق بنتا ہے، سرکار کو وہ چیز دیکھنا چاہیے۔ فاروق صاحب میرا آخری سوال ہے، 370 کے بعد ایک نعرہ دیا گیا ہے کہ اب یہاں پہ وکاس ہوگا، ڈیولپمنٹ ہوگی، تو آپ کا کہنا ہے کہ پیسہ بہت ہے لیکن اس کو یوٹیلائز نہیں کیا جاتا، لیپس ہوتا ہے پیسہ، تو کیا کرنا چاہیے سرکار کو؟ آپ زمینی سطح پہ کام کریں تو سرکار کو کیا کرنا چاہیے تاکہ یہ جو پیسے 50% لیپس ہوئے یہ لیپس نہ ہو، یہ یوٹیلائز ہو زمینی سطح پہ؟ سرکار کو جو میرے خیال سے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا، بیوروکریسی میں کچھ لوگ ہیں جو اس ڈیولپمنٹ کے آڑے آ رہے ہیں، انجینئرنگ ونگ میں کچھ لوگ ہیں جو ڈیڈ ووڈ ہیں، جو میرے خیال سے ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے اسٹیٹ سرکار کی ریپوٹیشن بھی خراب ہوتی ہے، دلی سرکار کی ریپوٹیشن بھی خراب ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے جو بیوروکریسی میں کچھ لوگ ہیں، میں سبھی بیوروکریٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سے اچھے بیوروکریٹ بھی ہے اسٹیٹ میں جن لوگوں نے کام کیا، کچھ لوگ میرے خیال سے ان کو سائڈ لائن کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انجینئرنگ ونگ میں ڈیڈ ووڈ لوگ ہیں ان کو بھی سائڈ لائن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ 370 توڑنے کے بعد 35A توڑنے کے بعد دلی سرکار نے ایک وعدہ کیا تھا یہاں کے لوگوں کے ساتھ، اسٹیٹ کے لوگوں کے ساتھ، مگر وہ چیز عاقب صاحب ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب ان لوگوں کو سائڈ لائن نہیں کرے گے ہم تب تک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے وسادت سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں یہاں کی LG سرکار کو، ٹھیکیداری ونگ میں بھی کچھ ٹیکنیکل ایکسپرٹوں کی ضرورت ہے۔ باڈی گورنمنٹ میرے خیال سے ورکنگ باڈی میں وہ رہنے چاہیے، ان کا بھی مشورہ لینا چاہیے کسی ٹائم، کسی وقت، چاہے وہ بجٹ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو، میرے خیال سے ان کا بھی مشورہ لینے کی ضرورت ہے، تبھی یہاں کی ڈیولپمنٹ رفتار پکڑے گی، ورنہ میرے خیال سے یہ ایکسرسائز ٹھیک نہیں ہے، نہ ڈیولپمنٹ کے صحت کے لیے، نہ ان پیسوں کو یوٹیلائز کرنے کے حوالے سے یہ ایکسرسائز بھی ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ فاروق صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ تھے ہمارے ساتھ کشمیر اکنامک الائنس کے کو چیئرمین فاروق ڈار صاحب، ان کا کہنا ہے کہ 370 ختم ہونے کے بعد ایک نعرہ دیا گیا تھا جموں کشمیر میں کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگی، لیکن پیسہ بہت ہے، سینٹر یہاں پہ پیسہ بہت بیچتا ہے، لیکن وہ پیسہ جو ہے یہاں کے کچھ آفیسرز جو بیوروکریٹس یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں جو ہے ڈیولپمنٹ ہوگی۔ یہاں کے جو پیسے آتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے وہ 50% لیپس ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے یہاں پہ، یہ فاروق ڈار صاحب کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے یہاں پہ جو یہ بیوروکریٹس بیٹھے، کچھ بیوروکریٹس بیٹھے جو نہیں چاہتے کہ جموں کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہو، ان کو سائڈ لائن کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے جموں کشمیر میں جو ہے ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے۔ کیمرہ مین شاکر ملک کے ساتھ میں عاقب ڈار، JK نیوز پوائنٹ، سری نگر۔